رب العالمین جل شانہ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر 15ویں پارے کی پہلی آیت مبارکہ ہے سورہ اسراء. رب العالمین جل شانہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. رب العالمین جل شانہ نے 15 پارے کی پہلی آیت مبارکہ کے اندر بنیادی طور پر رب العالمین نے حضور کی معراج کا ذکر فرمایا ہے. رب العالمین فرماتا ہے کائنات والو ہم نے اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی ہے. یہاں ذکر تو حضور کی معراج کا ہے لیکن حضور کی معراج کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے 2 مسجدوں کا ذکر فرمایا ہے, 2 مسجدوں کا نام لیا ہے. پہلے اللہ رب العالمین نے مسجد حرام کا ذکر فرمایا ہے, پھر اللہ رب العالمین نے مسجد اقصی کا ذکر فرمایا ہے. اب آگے اللہ رب العالمین مسجد اقصی کی شان کو اس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے رب العالمین فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ. اے کائنات والو یہ جو مسجد اقصی ہے جس مسجد اقصی کی سیر ہم نے اپنے محبوب کو معراج والی رات کروائی ہے, فرمایا کائنات والو اس مسجد اقصی کی شان یہ ہے اس کے دائیں بائیں اس کے آگے پیچھے اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں. فرما مسجد اقصی کے دائیں بائیں برکتیں, آگے بھی برکتیں, پیچھے بھی برکتیں, دائیں بھی برکتیں, بائیں بھی برکتیں. مسجد اقصی کی شان اور عظمت سننے والوں کیا سمجھو کہ مسجد اقصی کی شان کو ہر مسجد کے اندر برکت ہوتی ہے, ہر مسجد کے اندر اللہ کی رحمت ہوتی ہے کیونکہ مسجد اللہ کا گھر بھی ہے, مسجد کے اندر اللہ کی عبادت بھی ہوتی ہے, اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے, قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہے, قیام رکوع سجود تسبیح و تعلیلات ہوتی ہیں. اس لیے ہر مسجد کے اندر برکت ہوتی ہے. لیکن قربان جائے اقصی تیری عظمت و شان پر رب فرماتا ہے مسجد اقصی کے دائیں بائیں بھی اللہ نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں. ہر مسجد کے اندر برکت, اور مسجد اقصی وہ عظمت والی وہ شان والی مسجد ہے جس کے ارد گرد برکتیں ہی برکتیں. مسجد کے دائیں بائیں برکتوں کی وجہ کیا ہے؟ مفسرین کرام اس آیت کے ضمن میں بے شمار وجوہات لکھتے ہیں, 4 وجہ بیان کرتا ہوں بالکل 1 منٹ کے اندر. پہلی برکت کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ شام کی سرزمین وہ ہے جس کے اندر اللہ کے نبیوں نے اپنا ڈیرا لگایا تھا, اور جہاں اللہ کا نبی ڈیرا لگا لے وہ مقام برکت والا ہو جاتا ہے. بولتے جاؤ سبحان اللہ. جہاں اللہ کا نبی ڈیرا لگا لے وہاں برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ شام کی سرزمین وہ سرزمین ہے جس سرزمین پر اللہ کی طرف سے نبیوں پر وحی نازل ہوتی رہی ہے, اور جس مقام پر وحی نازل ہو وہ مقام بھی عام نہیں ہوتا, وہ برکتوں اور رحمتوں والا ہوتا ہے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ وہ سرزمین ہے جس سرزمین کے اندر اللہ کے نبیوں کے مزارات ہیں. الذی بارکنا حولہ کے ضمن مفسرین کرام یہ بات لکھتے ہیں کہ اس کے اندر برکتیں اس لیے ہیں یہاں اللہ کے نبیوں کے مزارات ہیں, اور جہاں پہ اللہ کے نبی کا وجود مسعود ایک لمحے کے لیے ٹچ ہو جائے وہ برکتوں والی جگہ ہو جاتی ہے. تو جہاں اللہ کے نبیوں کے جسد اطہر صبح قیامت تک موجود رہیں گے اس جگہوں کے اوپر اللہ کی برکتوں اور رحمتوں کا عالم کیا ہو. اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ مسجد اقصی, بیت المقدس, فلسطین اور شام اس لیے بھی برکتوں والے ہیں کہ یہاں اللہ کے نبیوں نے عبادتیں فرمائی ہیں. جہاں عام بندہ سجدہ کرتا ہے مسجد کے اندر مسجد برکتوں والی ہو جاتی ہے, جہاں عام بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ برکتوں والی ہو جاتی ہے. اور ہمارا تو عقیدہ یہ ہے جس مقام پہ اللہ کا کوئی ولی چند لمحوں کے لیے ڈیرا لگا دے, کوئی ایک نماز پڑھ دے, کوئی ایک سجدہ کر دے, صبح قیامت تک وہاں سے برکتیں ختم نہیں ہوتی, وہاں سے رحمتیں ختم نہیں ہوتی, وہاں پہ فیوز و برکات کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا ہے. پھر اس سرزمین پہ اللہ کی کتنی برکتیں ہوں گی جہاں اللہ کے نبیوں نے اپنی پیشانی کو جھکایا ہے, جہاں اللہ کے نبیوں نے عبادتیں کی ہیں. چونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ اللہ کے نبیوں نے ڈیرا بھی لگایا ہے, جہاں پر وحی بھی آئی ہے, جہاں اللہ کے نبیوں نے عبادتیں بھی کی ہیں, اور جہاں اللہ کے نبیوں کے مزارات بھی ہیں. اس لیے مسجد اقصی کے اندر بھی برکتیں, مسجد اقصی کے دائیں بائیں بھی برکتیں, پورے شام کے اندر اللہ نے برکتیں ہی برکتیں. تو اس لیے مسلمان جان دے سکتا ہے لیکن یہ برکتوں والا ملک بلکہ برکتوں والی مسجد کبھی بھی یہودیوں
یہودیوں کے حوالے نہیں کر سکتی اور کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم اپنی آواز تو بلند کر سکتے ہیں، ان ظالم اور جابروں کے ظلم اور ان کی دہشت گردی کو بے نقاب تو کر سکتے ہیں، کم سے کم جو اس مسجد اقصی کی حمایت کے لیے آج دن رات قربانیاں دے رہے ہیں، کم سے کم ان کی حمایت میں ہم آواز تو بلند کر سکتے ہیں۔